بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. گزشتہ 2 دنوں سے قومی اسمبلی میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے وہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ ویڈیو فوٹیجز شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں آتا ہوں. شہباز شریف بھکاری اعظم پاکستان منتخب ہو گئے ہیں. حالانکہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہی بھکاری اعظم بنے ہیں, تو ہم ان کو بتاتے چلیں کہ بالکل آپ ہی بھکاری اعظم پاکستان بنے ہیں. تھوڑا سا میں اس کا احوال دے دوں ایک بریکٹ لگا کے, اس کے بعد آگے چلوں گا اور آپ کے ساتھ قومی اسمبلی کی تمام تفصیلات شیئر کروں گا. وہ تفصیلات یہ ہیں کہ جب انتخابات ہوئے 8 فروری کو نون لیگ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی, اور یہ پیغام سہولت کاروں تک پہنچا کہ نون لیگ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہے جس میں وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے. ہاتھ کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے. جب ان کا پیغام یہ موصول ہوا سہولت کاروں کو, تو سہولت کاروں نے انہیں فون کیا اور انہیں فون کر کے یہ کہا کہ آپ سو جائیں, ابھی رزلٹ آیا نہیں ہے, آپ کا رزلٹ کل صبح آئے گا, یعنی کہ 9 تاریخ کو آئے گا, کیونکہ آپ کو ابھی تک ووٹ پڑے نہیں ہیں. جو ووٹ آج پڑے ہیں 8 تاریخ کو, وہ پڑے ہیں تحریک انصاف کو. آپ کو جو ووٹ پڑیں گے, آپ سو جائیں, رات کو 5 بجے کے بعد آپ کو ووٹ پڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ یقین دہانی ان کی کرائی گئی. تب جا کے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس تھوڑی سی ملتوی کی اور جا کے سو گئے. جب یہ صبح اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارا ووٹر صبح 5 بجے کے بعد نکلا ہے 9 فروری کو, اور کس طرح سے کس کو کتنی سیٹیں ملی یہ سب کے سامنے ہے. آج سے کئی روز پہلے میں نے ایک ویلاگ میں ایک بات کہی تھی کہ فارم 45 2 ہیں. ایک وہ جو کہ تمام پولنگ ایجنٹس کو دیے گئے تھے, دوسرا وہ جو کہ رات کو بیٹھ کے بنائے گئے اور پھر وہ صرف ان منتخب اراکین کو دیے گئے جنہیں منتخب کیا گیا. اب اس کی تحقیقات کون کرے, یہ تمام تفصیلات میں اس ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ اس کی تحقیقات نہیں ہو سکتی, کیونکہ فارم 45 دینے والا ادارہ جو ہے اس نے 2 فارم جاری کیے ہیں. ایک پولنگ ایجنٹس کو جاری کیا تو دوسرا جیتنے والوں کو جاری کیا ہے, یعنی کہ جنہیں جتوایا گیا ہے. تو کس طرح سے تصدیق ہوگی کون سا اصلی کون سا جعلی؟ دونوں ایک ہی ادارے نے کیے ہیں, دونوں پرچے ایک ہی ہیں, دونوں صفحے ایک ہی ہے, دونوں پہ انک ایک ہی ہے, دونوں پہ اسٹیمپ ایک ہی ہے, تو پھر اصلی اور نقلی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر یہ معاملہ عدالت میں بھی جاتا ہے تو عدالت بھی کچھ نہیں کر پائے گی سوائے لاروں کے. لاروں سے مراد ملتوی کر دی سماعت, کبھی جج بیمار تو کبھی کمر میں تکلیف, کبھی جج بیمار, کبھی وکیل بیمار, کبھی جج نہیں آ سکتا, کبھی وکیل تبدیل ہو گیا. تو اس طرح سے لارے چلتے یہ حکومت کی جتنی ایک مدت ہے نا, وہ اپنی اتنی مدت پوری کر لے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ 5 سال پوری کر لے گی. بظاہر اگر دیکھا جائے تو کہیں سے لگتا نہیں کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, لیکن کر بھی سکتی ہے, کیونکہ جب تک سہولت کاروں کا آشرواد سر پر ہے تو یہ حکومت 5 سال پورے کر سکتی ہے. جب یہ رات کو 5 بجے کے بعد نون لیگ کے ووٹرز لا سکتے ہیں تو پھر یہ حکومت 5 سال پورے کیوں نہیں کر سکتی؟ پاکستان میں یہاں پہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کیونکہ میرے دوست یہاں رمضانوں میں صرف پکوڑے ہی ملتے ہیں. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا اس طرف. بھکاری اعظم شہباز شریف کو دیگر ممالک کی جانب سے مبارکباد آنا شروع ہو گئی ہیں, لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دوں کہ وہ بیرون ملک جتنے بھی ہمارے برادر ملک بھی ہیں اور کچھ دوست ممالک بھی ہیں, وہ سب الرٹ ہو گئے کہ یار ہن کی کریں, یہ تو پھر وہی آئی ہے, میں مانگنے نہیں آیا, میری مجبوری ہے. انہوں نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ چھپا دیے, اپنے اکاؤنٹس ڈیٹیل جو ہیں وہ ہائڈ کر دی ہیں کہ کہیں یہ نہ دیکھ لے, پھر یہ آگے اڑن چھو ہو جائے گا اور بولے گا میں مانگنے نہیں آیا, میری مجبوری ہے. اپنے ایسڈ کے چکر میں ہمارے ایسڈ ڈکریز کر کے چلا جائے گا. آج الیکشن کمیشن نے اپنا ایک محفوظ فیصلہ جاری کر دیا, جو کہ ایک توقع تھی کہ فیصلہ کیا آنا ہے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. اگر کوئی یہ بولے کہ یار یہ تو کوئی بہت ہی بریکنگ نیوز ہے یا کوئی نیا فیصلہ آ گیا, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو فیصلہ تھا, جو کہ تمام دیگر جماعتیں پہنچ گئی تھیں کہ حضور ان کو جو سیٹیں دی جا رہی ہیں وہ انہیں نہ دی جائیں, وہ ہمیں دی جائیں, یہاں سے ہی ایک آپ کو اشارہ مل گیا تھا. آج ان کا تفصیلی فیصلہ جو جاری ہوا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وہ تفصیلی فیصلہ کیا ہے. سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کے معاملے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا. الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں ہے, لہٰذا یہ نشستیں دیگر جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی. یہ تھا وہ مخصوص فیصلہ جو کہ وہ پیٹیشن لے کے گئے تھے کہ ان کی مخصوص نشستیں جو ہیں وہ ہمیں دے دی جائیں. یعنی کہ ہم اب بھی باز نہیں آ رہے ہیں اور اتنے بغیرت ہیں کہ ہم بول رہے ہیں نہیں یار اس کی چیز ہے, اس پہ بھی ڈاکہ مار لو. ملک کے مینڈیٹ پہ تو ڈاکہ مارا ہے, یعنی کہ عوام کے مینڈیٹ پہ تو ڈاکہ مارا ہے. اب انہوں نے ان کی نشستوں پہ بھی ڈاکہ مار لیا کہ اے بھی ہمیں دے دو. یقین کریں یہ جو 81 جو بچے 81 ممبران ہیں, ان کا بس نہیں چلے, یہ وہ 81 بھی چھین کے نا سیدھے جا کے بیٹھ گئے ہیں, کیونکہ ان کو وہ 16 ماہ یاد آ رہے ہیں کہ جس طرح ہم 16 ماہ بیٹھے ہوئے تھے نا پرسکون, کوئی اپوزیشن نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, ہم سکون سے اپنے حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں بالکل ویسا ہی ماحول چاہیے. تو ویسا ماحول اس بار آپ کو ملنے نہیں والا. اس بار آپ کو ٹکر کی اپوزیشن ملی ہے, اور وہ ٹکر کی اپوزیشن کیسے ملی ہے اب بھی اور وہ ٹکر کی اپوزیشن کیسے ملی ہے
اس بات کا اندازہ آپ نے تمام اسمبلی سیشن سے دیکھ لیا ہوگا۔ آغاز کروں، آج سے ایک روز پہلے اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے جس میں وزیر اعظم منتخب کیا جانا ہوتا ہے۔ شہباز شریف ایک عشائیہ رکھتے ہیں جو کہ ناشتہ ہوتا ہے، اس ناشتے میں تمام جماعتوں کو بلاتے ہیں اور وہ ناشتے کے فوٹیجز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کروڑوں اربوں روپے اس ناشتے پہ ضائع ہوا ہے۔ یہ چاہتے تو یہ ناشتہ نہ رکھتے، بلکہ رمضان آ رہا ہے اس میں کسی غریب خاندان کی مدد کر دیتے۔ ان کے ناشتے کا جو بجٹ ہے اس میں آرام سے 750 سے 1000 خاندان سکون سے کھانا کھا لیتا، ان کے گھر پہ ہی راشن ڈلوا سکتے تھے، لیکن نہ، یہ انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ وہ اس لیے گوارا نہیں کیا دو طرح سے، ایک طرح سے اچھا بھی ہے، ایک طرح سے برا بھی ہے۔ اچھا کس طرح سے، برا کس طرح سے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے اس لیے نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں مینڈیٹ ملا ہی نہیں، جب ہمیں اس قوم نے ووٹ دیا ہی نہیں تو ہم اس کے گھر پہ کیوں راشن ڈلوائیں، ہم خود کیوں نہ کھائیں، کیونکہ یہ تو سب ہم نے مل بانٹ کے کی ہے، ہمیں تو عوام یہاں تک نہیں لے کر آئی ہے، ہم نے جب خود کیا ہے تو ہم خود کیوں نہ کھائیں، ہم اسے کیوں کھلائیں۔ یہ تو ہوئی پہلی بات۔ اب جو دوسرا پہلو ہے کہ اچھا وہ عوام کے جو 750 1000 جو گھرانے کے جو راشن ڈلوانے تھے، اچھا وہ انہوں نے نہیں ڈلوایا۔ وہ اس لیے کیونکہ ایک غریب شخص جو 750 1000 جو گھرانا ہے، غریب شخص صبح سے رات تک محنت مزدوری کرتا ہے، اپنی حلال کی کمائی گھر لے کے جاتا ہے۔ یقین جانیے اگر یہ ان سے کچھ لے لیتے نا تو ایک حرام کا لقمہ ان کے گلے سے اترتا ہے۔ اس کا مطلب 750 سے 1000 خاندان حرام کا لقمہ اپنے گلے سے اتارنے جا رہا تھا۔ اس طرح سے اس خاندان کی بچت ہو گئی جو کہ یہ اچھا ہے، ان کی فیور میں ہے، اچھا ان کی مدد نہیں کی اور انہوں نے خود کھا لیا۔ وہ کہتے ہیں نا حرام کا مال حرام میں چلا گیا، تو وہ بہت بہتر ہوا۔ اب میں تو اسمبلی سیشن پہ جب نواز شریف اور شہباز شریف آ رہے تھے اسمبلی کے اندر تو ان سے صحافیوں نے سوال کیا انہیں روک کے۔ وہ سوال کیا تھا ذرا پہلے یہ سن لیں۔ میاں صاحب جنرل باجوہ کا احتساب کریں گے آپ؟ خاموشی کب تک سر رکھیں گے؟ جنرل فیض حمید کا احتساب کریں گے میاں صاحب آپ نے؟ سر یہ چپ کر روزہ توڑ دیجیے پلیز۔ جنرل باجوہ کے خلاف آپ نے کہا تھا گجرات جلسے میں ان کا احتساب ہوگا، آپ حکومت میں آ رہے ہیں۔ جی تو سوال آپ نے سنا، حالت اتنی پتلی ہے کہ جب ان سے سوال ہوا کہ آپ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے تو میاں صاحب نے پیمپر اپنے منہ پہ باندھ لیے تاکہ وہ کچھ بول نہ سکیں۔ یعنی اس کے بعد جو شہباز شریف کی جانب سے ناشتہ کرایا گیا تھا اس پر شیر افضل مروت صاحب نے کچھ کہا۔ وہ کہا کیا تھا ذرا یہ سن لیں۔ آج ذرا ایوان میں جانے دیں، جب باہر نکلوں گا تو آپ کے پاس ڈھیر سارے سوالات ہوں گے، اور یہ جو نہاریاں کھائی ہیں نا انشاءاللہ آج ایوان میں الٹی کروائیں گے۔ یہ جو نہاریاں کھلائی ہیں نا ایوان میں ان کی الٹیاں کروائیں گے ہم، یہ کہا ہے شیر افضل مروت صاحب نے، تو خبردار رہیے گا۔ اس کے بعد جب یہ سیشن چل رہا تھا تو چور چور کے نعرے لگائے گئے، دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا، چور آیا۔ نواز شریف اور آصف علی زرداری جب بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے آگے بینرز لے کر آ گئے، اس میں چور چور کے نعرے لگائے گئے۔ یہ تمام فوٹیجز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ماحول گرم رہا۔ گزشتہ 3 روز سے یہ ماحول کافی گرم ہے، یہ ماحول کبھی بھی ہاتھا پائی کی طرف جا سکتا ہے، یہ میں خبردار کر رہا ہوں۔ لیکن آج یہ معاملات اس طرف گیا بھی تھا، ہاتھا پائی کی طرف، اس کی بھی فوٹیجز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آگے چل کے۔ اس کے علاوہ اسمبلی میں آزادی آزادی کے بھی نعرے لگے ہیں۔ وہ آزادی آزادی کے نعرے وہ یہی تو تھے، حقیقی آزادی کے نعرے، وہ اسی لیے تو تھے کہ یہ جو جعلی مینڈیٹ ہے، یہ جس طرح سے عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اسی کے خلاف تو آزادی چاہیے تھی۔ یہ جو بند کمروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی کے خلاف تو آزادی چاہیے تھی۔ یہ جو پارلیمان ہے، یعنی کہ قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمان ہے اور اس کا کس طرح سے تقدس پامال کرتے ہیں، اسی کے لیے تو آزادی تھی۔ اور جس طرح سے سیاسی بھرتیاں کر کے، سیاسی کیسز بنا کے لوگوں کو فٹ کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جاتا ہے، اسی کے خلاف تو وہ آزادی کی جنگ تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ جو کہتے ہیں نا ہم چھین کے لیز کی آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ یہ آزادی تھی۔ اور اس کا مطلب کچھ بھی نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کا مطلب کہیں اور ملانے کی کوشش کی، جیسے کہ ریاست کے ساتھ ٹکراؤ کی کوشش کی۔ اور یہ کوشش کس نے کی ہے؟ یہ کوشش کی ہے مسلم لیگ نون نے، کہ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ کسی بھی طرح تحریک انصاف کا اور ریاست کے بیچ میں ایک ٹکراؤ ہو جائے، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، پر کب تک کامیاب ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا۔ عمران خان صاحب جب یہ سارا عمل ہو رہا تھا نا تو وہ جیل میں بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آس پاس والوں نے پوچھا خان صاحب خیریت؟ تو خان صاحب نے بولا یہ تماشا تم دیکھنا کہ آگے کس طرح چلتا ہے اور کیسے چلتا ہے۔ اس طرح سے خان صاحب کا ان کا یہ جواب تھا۔ اس کے بعد جب شہباز شریف منتخب ہو گئے وزیر اعظم تو کس طریقے سے نواز شریف صاحب جب ان سے ملنے لگے تو شہباز شریف نے انہیں دھتکار دیا، ان سے ملنے سے ہی انکار کر دیا، بولا
اے کون ہے پیچھے کرو. انہیں بتایا گیا حضور یہ آپ کے بھائی ہیں, تو انہوں نے اچھا حضور بیٹھ گئے. یا فوٹیجز دیکھ سکتے ہیں, انہوں نے بولا بیٹھے بیٹھے میں ذرا تقریر تو کر لوں. تقریر کرنے کے بعد کیا کمال کیا انہوں نے اپنے خود منہ سے اگل دیا کہ اس عوام کا شکریہ کہ ہمیں اس طرح سے مینڈیٹ دیا گیا, اور اس ایوان کا شکریہ کہ مجھے لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا, جبکہ دراصل حقیقت یہی تھی کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہی تھے, لیکن آپ غلطی سے اس طرف بیٹھ گئے. بہرحال سچ کم سے کم منہ سے نکلا تو صحیح. سچ کیا تھا یہ ذرا سنیں. اور ان کے تمام پارٹی اراکین کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس ایوان کا لیڈر آف دی اپوزیشن منتخب کیا. جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے انہوں نے خود کو ایکسپوز کر دیا. یہ خود ایکسپوز نہیں ہو رہے, یہ دراصل ایک نظام ایک سسٹم کو بھی ایکسپوز کر گئے. جب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس ٹائم پر عمران خان نے اس جعلی وزیر اعظم کو کیا پیغام دیا, یہ سنیں. تمہارا ساری دنیا میں مذاق اڑے گا کیونکہ تم بیوقوف اور بیوقوف بغیرت بھی ہو. اس کے بعد آج جب ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ہوا کیا ہے وہ ذرا عملی نمونہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں. اس میں ہوا یہ کہ پی ٹی آئی ارکان احتجاج, آپ جمہوریت کی بات کرتے ہو, آپ کو شرم آنی چاہیے, غیرت, اور اپنے پارٹی کے چیئرمین کا نام لو. پی ٹی آئی ایم کیو ایم ارکان کی جانب سے ہاتھ سے نازیبا حرکت کرنے پر ہاتھا پائی تک بات نوبت تک پہنچ گئی تھی. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کسی بھی لمحے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ہاتھا پائی ہو سکتی ہے, چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر ہو. لیکن اس اسمبلی میں ہاتھا پائی ہونے کا مقصد کیا ہے کہ جو بھی یہ سہولت کار ہیں جنہوں نے بھی یہ پورا سیٹ اپ تیار کیا ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہوگا نا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ سہولت کار ہوں گے, کیونکہ یہ کرشمہ یہ کارنامہ صرف ان کا کیا دھرا ہے. اس کے بعد جب اسمبلی کا اجلاس ختم ہو گیا تو شیر افضل مروت صاحب باہر آئے تو باہر انہوں نے میڈیا سے کہا کہ عطا تارڑ کی بچت ہو گئی. انہوں نے عطا تارڑ کو ایک پیغام بھی دیا ہے. اپنے وہ عطا تارڑ کے وہ نعرے سنے کل اسمبلی میں, جو غلیظ زبان نعروں میں وہ استعمال کر رہا تھا, اور پھر آ کے ہمارے سامنے اس طرح اڑنچو ہو رہا تھا. سنیں نا جی, وہ اس طرح اڑنچو ہو رہا تھا اور ساتھ میں غلط نعرے لگا رہا تھا. میں قسمن کہتا ہوں کہ لمحوں کی دیر تھی, عطا تارڑ اڑ چکا تھا, لیکن بس اللہ نے کرم کیا. آئندہ یہ کر لے, اسمبلی میں اس طرح غلط کلمات نکالے تو انشاءاللہ پھر یہ. میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ عطا تارڑ بڑھ چکا تھا. یہ کہا ہے شیر افضل مروت صاحب نے, ان کو ایک پیغام بھی دیا ہے کہ آئندہ کے لیے خبردار رہیے گا, اور یہ ایک طرح سے اشارہ بھی ہے. راہ سوال اپوزیشن کا تو ان کی تقاریر کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ وہ کون ہے جو نہیں چاہتا کہ اپوزیشن کی تقریر قوم سنے, قوم کو پتہ تو چلے, ایون کہ میڈیا تک تو کوریج ملے. میڈیا کو کوریج کہاں سے ملتی؟ پی ٹی وی پارلیمنٹ جب پی ٹی وی پارلیمنٹ اپنی نشریات ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے تو کس طریقے سے دیگر میڈیا چینلز کو فوٹیجز ملیں گی, اور کیسے پتہ چلے گا کہ اندر اسمبلی میں کیا چل رہا ہے, کیا بات ہو رہی ہے, کیا اظہار خیال کیا جا رہا ہے. اب یہ کر کون رہا ہے؟ حالانکہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق کا شاید حکم ہو سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے یہ ایاز صادق کا حکم نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایاز صادق یہ نہیں کر سکتے. یہ کوئی اور ہی ہے جو کر رہا ہے, یہ وہی ہے جو لے کر آئے ہیں, یہ انہی کا کمال ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو تصویر ہے نا وہ دکھے. اور وہ کیوں نہیں دکھے؟ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے ایک تو بیجز پہنے ہوئے ہیں, دوسرا ان کے بینرز لے کر آئے تھے, تیسرا ان کی تقاریر ان کو اور تکلیف دیتی ہے. بس یہ محض وجہ ہے. یا فوٹیج بھی دیکھ سکیں کس طرح سے پارلیمنٹ کا یہ ایک ویو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے میڈیا کی کوریج بند کر دی گئی ہے اور اندر اسمبلی کا اجلاس اب بھی جاری ہے. یعنی کہ اپوزیشن کو نہ دکھایا جائے, کیونکہ اپوزیشن جو بول رہی ہے نا, اگر وہ قوم کو پتہ چل گیا تو قوم ان کی پرخ چوڑا دے گی. رہا سوال عمران خان کی جو لڑائی ہے نا وہ اقتدار کی نہیں ہے, وہ ایک حقیقی آزادی کی لڑائی ہے, جس کا عملی نمونہ آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے سہولت کاری کی جا رہی ہے. رہا سوال ای سی پی کا, تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے, بہت جلد یہ دیکھیں گے کہ کچھ کردار جو ہے نا اس ملک سے فرار ہوں گے, جس میں چیئرمین ای سی پی بھی ہیں,
اور وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کس طریقے سے بیوروکریٹس بھاگے ہیں، کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ بھاگی ہے، کس طریقے سے جوڈیشری ایون کے بھاگی ہے. یہ کوئی میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا، حال کے دنوں کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ ECP چیئرمین بھی باہر بھاگے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے جو کام تمام کرنا تھا نا، وہ اپنا کام پوری ایمانداری سے کر چکا ہے. اسحاق ڈار کے حوالے سے میں یہ خبر دے دوں کہ اسحاق ڈار نے نا باؤ جی کے گھٹنے چھوئے اور یہ کہا ہے سب کا بدلہ لے کر تیرے یہ پھیجل. ان کا مطلب یہ تھا کہ مجھے دوبارہ وزیر خزانہ بنایا جائے اور جتنے بھی مجھ پہ داغ لگے ہیں میں وہ تمام داغ دھوؤں گا. لگ بھگ ایسا ہی لگتا ہے کہ وزیر خزانہ جو ہے شاید یہ اسحاق ڈار دوبارہ بن جائیں گے. لیکن ان کو میں تھوڑی سی ایک چیز اور بتا دوں، جب انہوں نے کہا ہے نا کہ سب کا بدلہ لے کر تیرے پھیجل، اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو مجھ پہ داغ لگے ہیں، جو میری پارٹی پہ داغ لگے ہیں، وہ تمام داغ دھوں. میری وجہ سے کس طرح سے ڈالر اوپر چلا گیا، حالانکہ میں کم کرنے آیا تھا، میں نے IMF کو تڑی بھی دی تھی. اس کو چھوٹا سا جواب میں یہ دوں گا کہ آپ نے پارٹ 1 دیکھا ہے کہ کس طریقے سے فیضل جو تھا وہ ایک عیاش تھا، چرسی تھا، موالی تھا. آپ نے اس کو پارٹ 2 نہیں دیکھا. تو میری آپ کو مشورہ ہے کہ آپ پارٹ 2 لازمی دیکھیے کہ اس میں اس فیضل کا اینڈ کیا ہوا تھا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سب کا بدلہ لے کر یہ پھیجل، تو یہ پھیجل کی آخر میں اینڈنگ کیا تھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.